امام الانبیاء سید الانبیاء امام کائنات سید کائنات امام آدم محسن آدم مرشد آدم قائد آدم خاتم النبیین سید المرسلین صاحب حوض کوثر شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قیمتی حدیث ہے، فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ بڑی قیمتی حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نوجوان جوانی میں کسی بزرگ آدمی کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، فرمایا اگر کوئی جوان آدمی کسی بزرگ کی عزت اور تکریم کرتا ہے تو اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام اسی وقت کسی ایک کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ جب یہ نوجوان جس نے بزرگوں کی عزت کی ہے، بزرگوں کی تکریم کی ہے، جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو یہ آدمی، یہ جو بچہ اس وقت چھوٹی عمر میں ہے، یہ بڑا ہو کر اس نوجوان کی عزت کرے گا جب یہ بوڑھا ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا توجہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان کسی مسلمان بزرگ کی عزت کرے گا، اگر کوئی نوجوان کسی اپنے عزیز و اقارب یا اپنی برادری یا اپنے گاؤں یا اپنے شہر یا اپنے علاقے کے کسی بزرگ کی عزت کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں تقسیم فرمائی کہ یہ نوجوان اپنے ہم مسلک یا اپنے ہم مذہب کسی بزرگ کی عزت کرے گا۔ بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ ایک عمومی بات کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ بزرگ آدمی چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہے، چاہے وہ غیروں میں سے ہے، آپ کی برادری میں سے ہے، آپ کی برادری میں سے نہیں ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے نہیں جانتے، دنیا کے کسی بھی بزرگ آدمی کی اگر ہم عزت کریں گے جوانی میں تو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام بڑھاپے میں ہماری عزت کروائیں گے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے۔ میں نے تو ابتدائی تمہیدی کلمات میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے، ہر عروج کو زوال لازمی ہے۔ جو آج جوان ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ جوان نہیں ہوں گے، اور یہ سلسلہ اس قسم کا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اس قسم کا رکھا ہے۔ دراصل جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک سرکل ہے، ایک دائرہ کار ہے۔ بات اگرچہ خاندان کے حوالے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو بزرگوں نے جو واقعات ہمارے سامنے رکھے نا، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کا باپ بوڑھا ہو گیا، ساری رات کھانستا رہتا، تو سوچا اس نے کہ میں اپنے اس بوڑھے باپ کو اٹھا کے نا تو دریا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو کیا ہوا، جب وہ دریا میں پھینکنے کے لیے گیا تو کہنے لگا بیٹا مجھے یہاں نہیں، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ اس نے کہا ابا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اس نوجوان کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنے باپ کی جگہ پر ہوں گا، میرا بیٹا میری جگہ پر ہوگا، اور وہ مجھے اس دریا میں پھینکنے کے لیے آئے گا تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بیٹا مجھے ذرا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا۔ تو یہ پہلی حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم،
فرمایا کسی مسلمان بزرگ کی عزت کرنا یہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے حکم کی بجا آوری ہے، یہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ شریعت کی پیروی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اصل میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ شریعت معاشرے کو ان بیلنس ہونے سے بچانا چاہتی ہے۔ انسانی زندگی میں ویسے تو اہل علم کی اگر باتوں کی طرف جایا جائے تو ایک سے زیادہ ادوار آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں نو مولود، اور اس کو عربی زبان میں رضیع کہتے ہیں، دودھ پینے والا بچہ۔ جب اس کے دانت نکلتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں اسے کہتے ہیں نونہال، جبکہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں طفل۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچپن، اس بچے کو عربی زبان میں کہتے ہیں والد یا صبی۔ پھر آگے بڑھتا ہے تو آتا ہے لڑکپن، لڑکپن کے بعد آتی ہے نوجوانی، نوجوانی کے بعد آتی ہے بھرپور جوانی، اور جوانی کے بعد آتا ہے ادھیڑ عمری کا سلسلہ، اور ادھیڑ عمری کے بعد پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد انتہائی ذوق۔ لیکن ہماری عام جو روزمرہ زندگی ہے اس میں انسانی زندگی کے 3 دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 3 میں سے 2 دور ایسے ہیں جب انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے، بچپن میں اور بڑھاپے میں۔ اور اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان دونوں ادوار کے بارے میں جو کچھ ہمیں تعلیمات دیں، ان کی مثال انسانی زندگی کے کسی دین، کسی مذہب، کسی نظریے، کسی سسٹم، کسی نظام اور کسی ازم نہیں مل سکتی۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، فرمایا جو چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جس کو پچھلے جمعے آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت للعالمین، صحابی آتے ہیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے گال پہ بوسہ دیا، کہا جی میرے تو اتنے سارے بچے ہیں تو میں نے تو کبھی بوسہ نہ دیا، تو فرمایا اگر تیرا دل اللہ نے سخت بنا دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جو چھوٹوں سے محبت سے پیش نہیں آتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ افسوس کلچر بدل گیا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، اسی بستی میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، اگر کوئی سفید داڑھی والا بزرگ آ جاتا نا تو ہم لوگ کھیل چھوڑ کر رک جاتے تھے، اور چونکہ بزرگوں کی دی ہوئی تربیت تھی آگے بڑھ کر بزرگوں کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے، اور بزرگ بڑی شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ ہاتھ پھیرنے کے ساتھ جو ایک احساس ہوتا ہے نا اپنائیت کا، محبت کا، شفقت کا، سرپرستی کا، حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کی لذت اور اس کا مزہ وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اور آج حالات بدل گئے، ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت اس نہج پر نہیں کی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے جناب بزرگوں کی ٹانگوں میں موٹر سائیکل مار کر کہتے ہیں بابا تو سڑک کی کرنا پہ جا کے کسی اللہ اللہ کر مسیطے بیٹھے۔ اور ہم نے وہ وقت دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب جوان پوتوں کے سامنے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا پیارا کلچر ہے ہمارا، اتنا مزیدار یہ کلچر ہے، جب جوان پوتوں کے سامنے بوڑھا باپ اپنا جوتا اٹھا کے اپنے 40 45 50 سال کے بیٹے کو مار رہا ہوتا تھا اور وہ سر نیچا کر کے کھا رہا ہوتا تھا
کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے بزرگوں کو روک سکے. مارنا کیا اس بزرگ، جس آدمی کی عمر 70-80 سال ہو گئی، اس کے جسم کے اندر کتنی طاقت ہو گئی، کیا مارنا ہے اس نے. لیکن اور اسی طریقے سے بات چونکہ بزرگوں کی توقیر کی ہو رہی ہے، ان کی عزت کی ہو رہی ہے، میں آج بھی اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان بیٹوں کو سیلوٹ کرتا ہوں جو 10-20-50 ہزار روپے کا نقصان برداشت کر لیں گے. کس لیے؟ کہ بزرگوں کی زبان سے فلاں بات نکل چکی ہے، اگر بزرگوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو معاملہ ختم، دنیاوی نقصان جائے باڑ میں، بزرگوں کی بات غلط ثابت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ جو ایک سوچ، یہ جو ایک فکر ہے نا کہ جناب یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں اور جناب یہ بوڑھی ہڈیاں ہمارے لیے عذاب ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان بزرگوں کا وجود عذاب نہیں، ان بزرگوں کا وجود اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. اور یہ پتہ اس کو چلتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ آنکھیں بند کر جاتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کتنی بہاریں تھیں. آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تربیت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام بزرگوں کے لیے رحمت. فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، ہمیشہ چھوٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے. یہ کیا ہے؟ بزرگوں کی توقیر ہے، بزرگوں کی عزت ہے، بزرگوں کا احترام ہے. اور میں حدیث مکمل کر دیتا ہوں. فرمایا والمار علی القائد، جو گزرنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں. اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امرنی جبریل ان اقدم الاکابر، مجھے باقاعدہ جبریل امین نے اس بات کا حکم دیا، کیا؟ کہ میں ہر معاملے میں بڑوں کو آگے رکھوں. میں بات چلتی چلتی دور نہ چلی جائے، میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا کہ جو باتیں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے نا وہ بڑی قیمتی ہیں، اور ہماری نئی نسل کو تو اس بات کا علم نہیں، لیکن بہرحال ہم ان سفید داڑھیوں کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات جو میں نے بذات خود اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور دوسری مدتوں سے چلتی آ رہی ہے کہ کسی بستی میں شادی تھی تو لڑکی والوں نے یہ شرط لگا دی کہ شادی پر 100 لڑکا آئے گا، 100 لڑکا آئے گا، ان میں کوئی بزرگ نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، جب لڑکے آپس میں بڑے خوش ہوئے کہ جناب لڑکے لڑکے مل کر جائیں گے، خوب ہلا گلا ہوگا جو شادیوں پہ ہوتا ہے. ایک بزرگ کہنے لگے بیٹا مجھے بے شک کسی بیگ کے اندر بند کر کے لے جاؤ لیکن میرے بغیر نہ جانا. کچھ لڑکے کہنے لگے نہیں لے کر جانا، لیکن کچھ نے کہا بزرگ کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. اب جب بارات وہاں پر پہنچی تو کہنے لگے لڑکی لینے آئے ہو نا، تو آپ کو لڑکی ایک شرط پر ملے گی کہ آپ لوگ 100 بکرا کھائیں گے. اب 100 آدمی 100 بکرا کیسے کھا سکتا ہے؟ اب انہوں نے چھپ چھپا کے بزرگوں کو چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے، چھپایا ہوا تھا سامان میں، کہا بزرگوں یہ مسئلہ بن گیا. کہنے لگے پتر فکر کرنے دی کادی لوڑ، ان سے کہو ایک بکرا کاٹو، وہ ذبح کر کے پکا کے ہمارے سامنے رکھو، جب وہ ختم ہو جائے پھر دوسرا پھر تیسرا. اب جب یہ بات لڑکی والوں کے سامنے رکھی، کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی بابا ضرور ہے. یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا کی ہر بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی. اور یقین جانیے میں نے یہ بات اپنے کانوں سے بزرگوں سے سنی. ایک بزرگ کے پاس میں ایک شادی پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے بیٹا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شادی تھی، ہم لوگ وہاں پر شامل تھے، تو بارات کی آمد تھی اور توقع یہ تھی کہ 200 بندہ انہوں نے کہا ہوا ہے، اگرچہ شرعی طور پر اس کا نقطہ نظر کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہنے لگے کہ
200 بندہ بارات کے لیے کہا ہوا تھا. ہمارے ذہن میں 250 کا تصور تھا، لیکن ہوا کیا کہ بارات 450 سے بھی زیادہ آ گئی. اور بارات چونکہ ابھی دور تھی، اس نے آتے ہوئے وقت لینا تھا، تو ہم سارے گھبرا گئے. کہنے لگے 2 بزرگ گئے روڈ کے اوپر کہ فوری طور پر کیا کیا جائے. کہنے لگے سردی کا موسم تھا، ایک دودھ والا اپنے ریڑے کے اوپر دودھ لے کر جا رہا تھا، ہوگا کوئی 5 10 20 من. کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اسے پکڑ لیا. وہ روتا رہا کہ میں نے جہاں دودھ پہنچانا کیا ہوگا. کہنے لگے ایک دن چھٹی ہو جائے گی، قیامت نہیں آ چلی. کہنے لگے ہم نے وہ سارے کا سارا دودھ پکڑا، دیگوں میں ڈالا، گرم کیا. بارات کے آنے سے پہلے 1 بوری چینی کی منگوائی. بارات کے آنے سے پہلے ہمارا دودھ گرم ہو چکا تھا. جو ہی بارات آ کر بیٹھی، ہم نے جناب گرم گرم میٹھا دودھ ان کے سامنے جگوں میں رکھ کے ڈال دیا. اچھا، اب فطری سی بات ہے، جو ہمارا کلچر ہے کہ لوگ شادی پر جاتے ہوئے پیٹ خالی رکھ کے جاتے ہیں. میٹھا دودھ ہو گرم گرم سردی کے موسم میں، جناب سب نے پیٹ بھر کے پیا. کہنے لگے جتنا کھانے کا بندوبست ہم نے کیا ہوا تھا، ہمیں خطرہ تھا کہ یہ کم پڑ جائے گا، ہماری 4 دیگیں بچ گئی. یہ بات نوجوان نسل کی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں. نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم، ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر ہم لوگ نہیں چل سکتے. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدأوا بالکبراء، اور ایک روایت میں ہے ابدأوا بالکبیر. ہمیشہ جب سلام کرو، جب کوئی بات کرنے لگو، جب کوئی کھانا کھانے کا مسئلہ ہو، تو ہمیشہ بڑوں کو ترجیح دو. کس لیے کہ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ، یہ تجربہ کار بزرگ ہمارا ایک عظیم سرمایہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں تلے چبائی ہوئی مسواک صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے باقاعدہ وحی کے ذریعے یہ بات کہی گئی کہ میں اپنی مسواک اس آدمی کو دوں جو عمر میں سب سے بڑا ہے. اور اسی تربیت کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے. اچانک صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال بڑا دلچسپ تھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ، ایک درخت ہے جس کی مثال رب کائنات نے مسلمان کی مثال کے ساتھ اٹیچ کی ہے کہ اس درخت کی مسلمان کے ساتھ مشابہت ہے. صحابہ اکرام چپ رہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اپنے والد سے کیا کہتے ہیں، بڑی قیمتی بات ہے. کہا ابا جی، مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اتنے سارے بزرگوں کی موجودگی میں مجھے شرم آئی کہ ان کو سوال کا جواب نہیں آ رہا، مجھے آ رہا ہے، میں نے سوال کا جواب دے دیا تو ان بزرگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے بزرگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ ہماری روایات ہیں جو کہ نسل در نسل صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا جب تم ایک سے زیادہ آدمی جمع ہو جاؤ تو با جماعت نماز ادا کیا کرو. تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جماعت وہ کروائے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، اور اگر سب کو برابر جیسا قرآن یاد ہو تو پھر جس نے ہجرت میں پہل کی تھی وہ جماعت کا زیادہ حقدار ہے. اگر ہجرت میں سارے کے سارے برابر ہوں تو فرمایا پھر تم میں سے جماعت وہ کروائے جس کی عمر زیادہ ہو. یہ کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. پھر اسی طریقے سے جب ہم اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کی شکل میں حاضر ہوتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس بات کا حکم دیتے کہ تم میں سے میرے ساتھ وہ بات کرے جس کی عمر زیادہ ہے. تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اور قرآن پڑھتے پڑھتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن توجہ کیجیے گا، فرمایا لیکن مجھے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ میری پیچھے خواتین بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. یہ جو ایک سلسلہ نا شریعت کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے کہ جناب 15 منٹ کے اندر 20 تراویح، یہ تو شریعت کا مزاج ہی نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نماز اتنی لمبی کر دیں کہ پیچھے کھڑے بزرگ جو ہیں وہ بیچارے برداشت نہ کر سکیں. تو یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگوں کے لیے شفقت، بزرگوں کے لیے رحمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، میں اکثر بھائیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، یقیناً آپ کے بھی کام آئے گی. بھائی کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں بڑا آسان سا طریقہ ہے، نماز میں دل لگانا اتنا آسان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو. اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی نماز تو ہماری زندگی کی آخری ہوگی. لوگ کہیں گے نا کہ جناب نماز پڑھ کر ہی آئے تھے، فلاں نماز انہوں نے پڑھی ہے، آ کر لیٹے ہیں، بس طبیعت بگڑی ہے اور کام خراب ہو گئے ہیں. تو اپنی ہر نماز کو جب ہم اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے کہ پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہو یا نہ ہو، نماز کے اندر ہمارا دل خود بخود لگے گا. لیکن نماز جیسا فریضہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے تخفیف کر دی. کس لیے؟ بزرگوں کی رعایت کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمر رسیدہ افراد کے لیے رحمت للعالمین ہے. سب سے پہلا واقعہ بعض کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، کفار کا ایک بہت بڑا سردار، اسلام کا بہت بڑا دشمن، لیکن عمر کے اعتبار سے بوڑھا، جس کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ. اور یہ نام آپ نے عام سنے ہوں گے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ نام ہمارے علماء عام استعمال کرتے ہیں. یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، اور اس کی گفتگو آپ کو اس حوالے سے حیران کر دے گی کہ جو باتیں اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کی آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے. کیا کہنے لگا انت خیر ام عبد اللہ، انت خیر ام عبد اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو دین لے کر ہمارے پاس آئے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم بہتر ہو یا تمہارا باپ بہتر تھا؟ انت خیر ام عبد المطلب، تم بہتر ہو یا تمہارا دادا بہتر تھا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے والد اور اپنے دادا کا نام سنا تو احتراماً خاموش رہے. اگلی بات جب اس نے دیکھا نا جواب نہیں آ رہا تو پھر اس نے چڑھائی کر دی. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو کچھ مجھے جواب میں سننے کو ملے گا وہ میرے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہوگا. کہنے لگا سنو، ان کنت تزعم ان ہؤلاء خیر منک فقد عبدوا الآلہۃ التی عبدنا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا تم سے بہتر تھے تو انہوں نے ساری زندگی انہی بتوں کی پوجا کی ہی جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اپنے باپ دادا سے بہتر ہو
تو کہو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تمہاری وجہ سے ہماری تذلیل ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کیسے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کوئی نہیں آتی، معمولی سی حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے. کہنے لگے تمہاری وجہ سے پورے قبیلے کی عزت خاک میں مل گئی ہے. لوگ کہتے ہیں قریشیوں کے اندر ایک جادوگر پیدا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں قریشیوں کے اندر ایک کاہن پیدا ہو گیا. تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری قوم جو ہے وہ آپس میں لڑتی رہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کہ سامنے بات کرنے والا ایک عمر رسیدہ آدمی ہے. یہ آج کی نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے. پھر چلتے چلتے اگلی بات اس نے کی. جب اس نے دیکھا نا جواب نہیں مل رہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سنو، اگر تو تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں عرب کا سب سے رئیس، سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں. اگر تمہیں سرداری چاہیے تو کوئی حرج والی بات نہیں، کسی نہ کسی نے تو سردار بننا ہی ہے، ہم تمہیں پورے مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کرتے ہو نا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تار ہے. اگلی پیشکش، اگر تمہیں کسی عورت سے کوئی تعلق ہے تو جس عورت کا نام لوگے وہ تمہاری ہو جائے گی، اور اگر تمہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی ذہنی بیماری لاحق ہے، ہم تمہارا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات اس ہستی کے سامنے کی جا رہی ہے جس کے دروازے پر آ کر جبریل گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بوڑھے آدمی کا ادب دیکھیں، احترام دیکھیں. آقا علیہ السلام خاموش ہیں. جب اس نے ساری باتیں کر لی، خاموش ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار کے ساتھ بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افرغت یا ابا الولید، اے عتبہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں کیا خیال ہے مزید تو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر سنو. اور جب عتبہ خاموش ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر رکھ دیا. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ عتبہ قرآن سن رہا تھا اور اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ قرآن براہ راست اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی، بے شک وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رسیدہ افراد کے لیے رحمت للعالمین ہیں. ایک بوڑھا آدمی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آ کر غلط باتیں کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کی مخالفت کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سکون کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کو اس بات کا سبق ملے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. دوسرا واقعہ سن لیجئے. ہوا یہ کہ بدر کے معرکے میں عمر بن ابی سفیان بن حرب قیدی بنتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر اپنا بیٹا چھڑانا چاہتے ہو تو فدیہ دو اور چھڑا کر لے جاؤ. باپ اور بیٹے کے درمیان کچھ چپقلش تھی. ابو سفیان اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے سگے بھائی، ایسا والد ہیں. اب دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک
ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سعد بن نعمان بن عقال. غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، تاریخی باتیں ہیں. اور اس کا تعلق ہے عمر بن عوف، بنی عمر بن عوف قبیلے سے. بیت اللہ کو جب میں اور آپ یاد کریں نا تو دل کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، لیکن دوسری طرف مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان دشمنی ہے. اس نے سوچا میں اکیلا آدمی ہوں، وہاں پر چلا جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، مجھے مکہ والے کیا کہیں گے. یہ عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر گیا تو وہاں پر مکہ والوں نے اس کو قید کر دیا. اب اس آدمی کے جو قبیلے والے ہیں بنو عمر بن عوف، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کیا کہنے لگے؟ آقا دو لفظی بات ہے، ہمارا بزرگ مکہ والوں کی قید میں ہے اور مکہ سے ابو سفیان کا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ ایک مہربانی کریں، یہ قیدی ہمارے حوالے کر دیں. اس لیے تاکہ ہم اس قیدی کے تبادلے میں اپنا بزرگ چھڑوا سکیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ایک بوڑھے آدمی کو چھڑانے کے لیے میں اپنا قیدی چھوڑ دوں. آگے بڑھیے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کا والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا. اور اس کے مسلمان ہونے کی داستان بڑی عجیب ہے. میں اب ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ انسانی تاریخ آج حیران ہے کہ مکہ والوں نے جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے مدینہ سے نکلے، اتنے بڑے لشکروں کو کس انداز سے آپ ڈیمپ کر کے رکھتے، راتوں کو سفر کرتے. مکہ والوں کو پتہ چلا، وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجتے، نبی علیہ السلام مقابلہ کرنے کے لیے راستہ تبدیل کر لیتے. یہ علیحدہ واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مکہ فتح ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو مجبور کرتے ہیں. بوڑھا آدمی ہے اور مجبور کیا کرتے ہیں کہ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور وہاں جا کر آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لو. وہ بامر مجبوری آ گیا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے دلی طور پر اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں، لیکن بیٹے کے مجبور کرنے پر آ گیا. اب یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب اس بوڑھے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حل لا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فی. ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والد صاحب میرے والد صاحب ہیں، نوٹ کیجئے گا الفاظ کو. تمہارے والد صاحب بزرگ ہیں اور میرے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں. مجھے کہا ہوتا میں خود چل کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آپ کا نہیں تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ چل کے آپ کے پاس آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کیا فرمایا؟ اسلم. بزرگوں مجھے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جائیں. آپ
کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، وہ بوڑھا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے، عمر رسیدہ افراد کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اور ایسے واقعات میں جب مطالعہ کرنے بیٹھا تو ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست میرے سامنے آ گئی، لیکن ظاہر بات ہے جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان میں سے صرف یہ 3 واقعات منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں، اور میں یہ بات پورے یقین وثوق اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جس طرح اللہ کے قرآن پر تحقیق ہو رہی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ختم نہیں ہو سکتے۔ موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آئیے نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کیسے کر سکتے ہیں۔ بزرگوں سے مراد میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں کہ لفظ بزرگ اس کا اطلاق 2 قسم کے افراد پر ہوتا ہے، ایک عمر کے اعتبار سے بزرگ اور ایک علم کے اعتبار سے بزرگ۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربوں کے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے شیخ، سنا نا آپ نے؟ اچھا، اب ایک ذرا تھوڑا سا بھائیوں کا ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ میں پاکستان آیا 2002 کی بات ہے، تو بھائیوں نے فلیکس لکھوا دی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شیخ عبدالرزاق۔ تو سیالکوٹ میں اس بستی کا ایک ہمارا بھائی چلا گیا، تو جا کر ایک دکاندار سے اس نے کچھ سامان لینا تھا، اس نے پوچھا کہاں سے ہے؟ جی فلاں بستی سے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں اس بستی میں، اس بستی کا نام لیا، ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کون؟ میرا نام لیا اس نے۔ تو ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، کہتے یار بندہ تے بڑا چنگا پر ایک کام خراب کیتا سو۔ انہوں نے کہا وہ کیویں؟ کہنے لگا جٹاں دا منڈا ہو کے تے شیخ ہو گیا۔ تو یہ لفظ شیخ نہیں، لفظ کیا ہے؟ شیخ۔ عربوں کے ہاں لفظ شیخ کا اطلاق جو ہے نا وہ 2 افراد پر ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے نام کے پیچھے شیخ لگتا ہے، اور جو عمر کے اعتبار سے بزرگ آدمی ہے اس کو عربوں کے ہاں شیخ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی سلطنت سے نکل کر ایک کنویں پر بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان سے پوچھا کہ تم بچیاں ہو کر بکریاں لے کر کیوں نکلی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، مجبوریوں نے گھر سے نکالا ہے، ویسے ہم نہیں نکل سکتے۔ تو یہاں پر ہم جن کی بات کر رہے ہیں، بزرگ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں، اس سے مراد عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے۔ وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کا جاننے والا ہے یا اجنبی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا جو چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے کسی طبقے، کسی برادری، کسی کنبے، کسی قبیلے، کسی علاقے کو خاص نہیں کیا۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم بزرگوں کا احترام کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات، ادب و احترام کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی اسی وقت اسی جگہ
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے تمام بڑوں کا احترام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یاد رکھیے، جس جس حساب سے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی طبیعت کے اندر تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ عمر رسیدہ افراد آخری عمر میں جا کے ان کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرنا اور پھر بہت ساری ایسی باتیں کر جانا جو عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے۔ جنہیں رب کائنات نے جوانی عطا فرمائی ہے ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ کیوں؟ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان بیٹوں کو جو بسا اوقات 10 20 50 ہزار روپے کا اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے بزرگوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ نکالا تھا، اس لفظ کو غلط ثابت کر دیں۔ تیسری چیز، عام طور پر ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں آ کے رب یاد آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں اکثر بزرگ ہی نظر آئیں گے، نوجوانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائیں اور جہاں پر دیکھیں کہ بزرگ موجود ہیں کچھ نہیں بگڑ جاتا۔ اس مسجد کی بات کرتے ہیں، میرے بھائی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کرسی اٹھا کے پیچھے رکھ دی، لو جی آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھا دی، تہ خانے میں اتر نہیں سکتے، سہارا دے کر تہ خانے میں اتار دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ مساجد کے ائمہ بھی تشریف لاتے ہیں، اگر آپ امام ہیں، رب کائنات نے آپ کو بڑی اچھی آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ آپ نماز پڑھانے کے دوران بزرگوں کی زندگی عذاب بنا دیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ سیدنا معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی صحابی تھے، ان کے بارے میں شکایت ملی کہ نماز کے دوران لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ معاذ لوگوں کے لیے امام رہو، آزمائش نہ بنو۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بزرگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، مجھے ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نوجوان اپنے بیٹوں کو خصوصی طور پر یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی راستے میں جا رہا ہے یا کھڑا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہیں جانا ہے یا نہیں جانا، آپ اس کے پاس اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل روکیں اور ان سے کہیں جی بزرگوں بتائیے میں آپ کو کہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ کچھ نہیں بگڑ جاتا، 2-4 منٹ کا فرق پڑے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن وہ بزرگ جو آپ کو دعائیں دیں گے ان دعاؤں کی قیمت شاید کائنات کا کوئی خزانہ بھی ادا نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے راستے میں چلتے چلتے بسا اوقات ہمارے بزرگوں کے لیے جس طرح سڑکوں کے اوپر ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، ان کے لیے سڑک پار کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ ان کو سڑک پار کروا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بزرگ ہے نا، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت اگر وزن انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم ان بزرگوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ امور ہیں، اور وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا بھی فرض ہے۔ آج پاکستان میں فیشن ہے سعودی حکومت کو گالی دینا، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے جو بزرگ ہیں نا، ان کے لیے بس کے اندر آدھا ٹکٹ ہے، بے شک وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حکومتوں کا بھی فرض ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفید داڑیاں اور یہ بوڑھی ہڈیاں
یہ لٹکتا ہوا گوشت، ان کو ہم اپنے لیے بوجھ تصور نہ کریں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ کہہ دیا جائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے زیادہ دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔